ایک تو امریکہ نے پھر ہاتھ دکھا دیا. جو لوگ امریکہ کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے ایک ٹوٹل بیس میں گرنے کے لیے تیار کھڑی ہے اور اس کو پیچھے کوئی کھینچنے کے لیے بھی سامنے نہیں آ رہا. شاہد حسن صدیقی صاحب، سر یہ بتائے گا معیشت کی صورتحال بہتر ہوگی آنے والے وقتوں میں؟ ابھی تو خیر لوگ عید کی خوشیوں میں مصروف ہیں، نہیں دیکھتے کہ جناب ملک کے حالات کس طرح کے ہیں، لیکن تذبذب میں ہے کہ بنے گا کیا اس معاملے میں، کیونکہ آئی ایم ایف یکے بعد دیگرے جو آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈ تھی اس میں مزید کوئی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کہ وہی پاکستان کو نکال سکتا ہے. طاقت کے بہت سارے محور جو کہتے ہیں کہ امریکہ کی جو بات ہے وہ غور سے سنیں آپ اور ان کے ساتھ معاملہ بہتر رکھیں. تو آئی ایم ایف نے پھر جواب دے دیا ہے. پاکستان بالکل اس وقت جو ہماری اکانومی ہے وہ جس شدت سے تباہی کا شکار ہے، اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے. آنے والے دنوں میں عید کے بعد جب یہ چھٹیاں کھلیں گی اور جو ہوگا پتہ نہیں ڈالر کہاں پہ جائے گا، کیونکہ آج کی تاریخ تک آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ کرنے سے بھی انکار کر دیا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ خبریں انہوں نے چلائی ہیں کہ جی سعودی عرب سے 2 ارب مل گئے ہیں، یو اے ای سے 2 ارب 1 ارب آ رہا ہے. کوئی پیسہ نہیں آیا ابھی تک. ان کی اگر کوئی بات ہوئی ہے تو وہ آئی ایم ایف سے ہوئی ہے. پاکستان کے خزانے میں کوئی نہ 2 ارب سعودی عرب سے آیا ہے، نہ 1 ارب ابھی یو اے ای سے آیا ہے. یہ سب چیز ہوا میں ہے. ہو سکتا ہے آگے جا کے یہ آ جائے، لیکن آج تک سارا معاملہ ویسے کا ویسا ہے. ہم اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کتنے آئسولیٹ ہیں. نہ سعودی عرب نے پیسے دیے ہیں، نہ یو اے ای نے پیسے دیے ہیں، اور ہم کسی طرح کی کوئی بات منوائے بغیر، کسی طرح کی، میں چلے یہاں پر کہتا ہوں کہ فیس سیونگ کے بغیر آپ جناب چلے گئے ہیں وہاں پر، جا رہے ہیں گوا، تو کیا اس سے میسج ملے گا؟ اور سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے انسرٹنٹی. پاکستان کے بارے میں غیر یقینی جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ حکومت کی کریڈیبلٹی ہے، کہ کیا یہ حکومت کے پاس کیپیسٹی ہے یہ کام کرنے کی، یا ان کے پاس مین پاور بھی نہیں ہے، ان کے پاس ویژن بھی نہیں ہے، اسٹریٹجی بھی نہیں ہے. اور ہر سٹیٹمنٹ سے نظر آتا ہے کہ ان کا آئی ایم ایف کے ساتھ تعلق جو ہے خاصا خراب ہو چکا ہے. سو آئی تھنک یہ کریڈیبلٹی اور انسرٹنٹی جو ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت ڈینجرس ہیں، اور ان دونوں چیزوں کا حل بہت ضروری ہے. اچھا شاہ صاحب، آئی ایم ایف آرم ٹوسٹنگ تو آپ کی مزید سے مزید تر کیے جا رہا ہے، آپ اس کی تمام تر چیزیں مان بھی رہے ہیں اور قریب سے قریب تر بھی آتے جاتے ہیں آپ کہ معاملات اب طے پا گئے ہیں. یہ خرابی کا ذمہ دار وہ ٹھہراتے ہیں ماضی کی حکومت کو کہ خان صاحب جاتے ہوئے یہ خراب کر گئے تھے، یہ وہی خرابی کنٹینیو ہو رہی ہے یا یہ اس گورنمنٹ نے پیورلی خراب کی ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو کہنا کہ وہ ہماری آرم ٹویسٹنگ کر رہا ہے، یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے. وہ آئی ایم ایف تو ایک قسم کا ڈاکٹر ہے جو اس نے آپ کو تجویز کیا ہے کہ آپ نے کچھ کڑوی گولیاں کھانی ہیں، وہ کھائیں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ مسئلے کیا ہیں. ہمارے مسئلے یہ ہیں کہ ہمارے پاس بے شمار ایکسٹرنل ڈیٹ ہے جس کو ہم نے پے آف کرنا ہے، بیرون ملک قرضوں کو. ہر سال 20 سے 25 ارب ڈالر ہم نے دینے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ابھی بھی بہت اونچا ہے، ہر سال 10-12 ارب ڈالر کا وہ ڈیفیسٹ ہے، وہ بھی آپ نے فائنینس کرنا ہے. تو اب آئی ایم ایف آپ کی کیا آرم ٹویسٹنگ کرے گا؟ وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ جی آپ نے اگر اپنے حالات ٹھیک نہیں کیے، اور ان حالات میں نمبر 1 وہ کہتا ہے کیونکہ ڈالرز آپ کے پاس نہیں ہے، ڈالرز کی مارکیٹ ایک بنائیں جس میں سپلائی اور ڈیمانڈ کی بیسس پہ ڈالرز کی قیمت ہو، اور جس کو اس قیمت پہ وارہ کھاتا ہے وہ استعمال کرے. دوسرا وہ کہتا ہے کہ آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور آپ نے اگر اتنے ہی اخراجات رکھنے ہیں تو اس کے لیے ٹیکسز پورے کریں، ٹیکسوں کے ذریعے آپ اخراجات پورے کر سکتے ہیں، قرضے اور آپ لے نہیں سکتے. سو وہ بڑی کامن سینس کی باتیں ہیں جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے. لیکن یہاں پہ ہماری حکومت ایسے ڈپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ کوئی بہت ظلم کر رہی ہے پاکستان پہ آئی ایم ایف، اور ہم ان سے پیسہ بھی لینا چاہ رہے ہیں اور ان کی دوائی بھی نہیں کھانا چاہ رہے.
تو یہی وجہ ہے کہ ہماری کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اور گلوبلی بھی، مارکیٹس میں بھی وہ کریڈیبلٹی خراب ہو چکی ہے. اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے ہمیں رجیم چینج کے بعد، اور رجیم چینج میں آپ نے دیکھا کہ ایک دم پاکستان کا رسک پریمیم جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں وہ شوٹ اپ کیا. جو 3-4% ہوتا تھا رسک پریمیم وہ اب 100% کے اوپر چلا گیا ہے، اور وہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا. اور اس لیے نہیں نیچے آنے کا نام لے رہا کہ ہماری بڑی انکمپیٹنٹ ہے گورنمنٹ. بالکل ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کس قسم کے سگنلز دینے ہیں اور دنیا کو کمفرٹ کیسے دینا ہے. لیکن آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان کے حالات مزید بگڑیں گے یا بہتری کی امید ہو سکتی ہے؟ یہ پہلے میں آپ سے بتا دوں کہ اس وقت پاکستان کو اپنی تاریخ کے کم سے کم 6 خطرناک خوفناک خطرات کا سامنا ہے. 6 ازدہے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں اور متعدد چیلنجز ہیں جن سے پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. چونکہ آپ مہنگائی کی بات کی تو میں بتا دوں کہ یہ تو آپ نے متوسط طبقے کی بات کی ہے. غریب وہ ہے جس کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، جو اپنے بچوں کا علاج نہیں کرا سکتا، جو بچوں کو سرکاری اسکول سے جہاں مفت تعلیم تھی اٹھا کر وہ کہہ رہا ہے تم چائلڈ لیبر کرو، اور وہ ملک کے مستقبل سے مایوس ہے، اپنے مستقبل سے مایوس ہے، اپنے بچوں کے مستقبل سے مایوس ہے، اور وہ مایوس ہو کے ملک سے لا تعلق ہو کے بیٹھ گیا ہے، جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. یعنی عوام تو یہ تباہ ہو ہی رہے ہیں. تو یہ تو میں نے مہنگائی کا آپ کو مختصراً بتا دیا، مگر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 6 خوفناک ازدہے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں. اور ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری قوم پوری بحیثیت مجموعی سب آ جاتے ہیں اس میں، وہ ان خطرات اور ان چیلنجز کا ادراک کرنے کے بجائے آئینی جھگڑوں میں اور سیاسی جھگڑوں میں الجھ گئے ہیں. اور حالانکہ عام آدمی کو یہ بات پتہ ہے کہ ان حالات میں جب بھی الیکشن ہوں گے وہ نفرت کی بنیاد پر ہوں گے، وہ جو ہے وہ الزام تراشی کی بنیاد پر ہوں گے. اور جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا، کوئی پارٹی اصلاحات کی طرف نہیں جائے گی، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کرنے کے 2 کام ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو آئینی جھگڑے ہیں ان کو خوش اسلوبی سے نمٹائیں، اور نمبر 2 انتخابات ضرور وقت سے پہلے ہوں، لیکن اگر انتخابات سے پہلے اصلاحات کو قانونی شکل نہیں دی، اور وہ اصلاحات سے مطلب یہ ہے کہ جو بیرونی آپ کو خطرات ہیں اس کے علاوہ ایسی معاشی ترقی جس میں عوام میں اگر عوام کو حصہ بھی نہ ملے تو کم سے کم ان کے اوپر ظلم نہ ہو، اگر یہ آپ نہیں کرتے تو یہ اجتماعی خودکشی. اب قوم لیکن اگر اس کو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو شروع سے ہی آئی ایم ایف کا ایک ہی نقطہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ جی آپ اپنے بجٹ گیپ کو پورا کر کے ہمیں بتا دیں. جب یہ کیلکولیشن کر کے گئے، ساکھ ڈار اور ان کی ٹیم جب کیلکولیشن کر کے گئی تو 1 بلین کی شارٹ فال تھی، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ہم ریبٹن سے پوری کر لیں گے. تو ان کا کہ جس کی پروجیکشن آپ نکال کے بتائیں، کوئی گارنٹی کوئی اور سلسلہ. تو ہمارا سلسلہ یہ ہے کہ ہم شروع سے جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں ہم چیز 2+2 کر کے سامنے نہیں رکھتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل کے دور میں آئی ایم ایف ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، اس کو ڈیل کرنے کے لیے فارن آفس کا بھی رول ہوتا ہے. یہاں صرف وزارت خزانہ اس معاملے میں لگی ہوئی ہے، کیونکہ جیو پولیٹیکل تناظر میں آج کل انفلوئنس بھی کافی چل رہے ہیں. ہمیں دراصل ان وقتوں کی عادتیں لگی ہوئی ہیں جن وقتوں میں نو کوشچن آسک جو ہم کہتے تھے آئی ایم ایف ہمیں دے دیتا تھا، اور یقیناً ہمارے پاس ڈالروں کی کمی نہیں تھی، ڈالر بہت آ رہے تھے، ہمارے پاس مارشیں ہو رہی تھی. لیکن اب جو پولیٹیکل تناظر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے.